الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج منگل کا دن ہے، آج جو ہے نا وہ اتوار کا دن ہے، اور اتوار کے دن ہمارے ہاں فرضین علم کی تعلیم ہوتی ہے۔ تو آج انشاءاللہ نمازی کے اقسام اور ان کے احکام کے ساتھ بیان کیے جائیں گے۔ نمازی 6 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جو فرض اور سنتوں کو جانتا ہے، یعنی جانتا ہے کہ فرض کرنے میں ثواب اور نہ کرنے میں عذاب ہے، اور سنت کے کرنے میں ثواب اور نہ کرنے میں عذاب نہیں۔ اس نے صرف ظہر یا فجر وغیرہ کی نیت کی تو وہ کافی ہوگی، اور فرض کی نیت کے بجائے ہو جائے گی۔ نمبر 2، جو شخص فرض اور نفل سنت کو جانتے مگر یہ نہیں جانتا کہ اس وقت میں کتنے فرض ہے اور کتنی سنت ہے، اس نے فرض نماز کی نیت فرض کا ارادہ کر کے باندھی تو نماز درست ہے۔ نمبر 3، وہ نماز جو فرض کی نیت سے نماز پڑھتا ہے مگر فرض کے معنی نہیں جانتا، اس کی نماز جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، جو شخص یہ جانتا ہے کہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں اس میں کچھ فرض اور کچھ سنتیں ہیں، اور جس طرح اور لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتا ہے، اور وہ فرض اور نفل میں امتیاز نہیں رکھتا، تو اس کی نماز جائز، لیکن اگر اس نے نماز جماعت سے پڑھی اور امام کی نماز کی نیت کی تو بعض کے نزدیک اس کی نماز درست ہے۔ 5، وہ شخص جس کا یہ اعتقاد ہے کہ سب نماز فرض ہے تو اس کی نماز جائز ہے۔ نمبر 6، جو شخص یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر نماز فرض کی لیکن وہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز جائز نہیں ہے۔ پر جن صورتوں میں نماز جائز نہیں اس کی قضا واجب ہوگی۔ جو شخص فرض و نفل میں فرق نہیں جانتا، وہ ہر نماز میں فرض کی نیت کر لے تو اس کی نماز جائز ہے، اس کی بقدر فرض نماز ادا ہو جائے گی اور باقی نفل ہوگی۔ اور اس شخص کے پیچھے ان نمازوں میں اقتداء جائز ہے جن سے پہلے سنت مؤکدہ نہیں، ان نماز میں اقتداء جائز نہیں جن سے پہلے سنت مؤکدہ ہے۔ یہ اصل میں ان حضرات نے ایسے مسائل بھی بیان کیے جن کی ضرورت بہت کم پیش آتی ہے، لیکن آتی ہے۔ ایسی صورتیں فتاویٰ میں ہوتی ہیں، یعنی فتووں میں ان چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، کیونکہ عام لوگ اس میں پریشان ہو جاتے ہیں، وہ ان کو ان چیزوں کا چونکہ پتہ نہیں ہوتا تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ مثلا ایک شخص مسلمان ہوا تو ان کو نہیں معلوم کہ فرض کیا ہوتا ہے، سنت کیا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں، لیکن ایسا تو میرے خیال میں بہت ہی کم کیس ہوتا ہے۔ جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں ان کو سب سے پہلے یہی بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، تو ایسی صورت ہے بہت کم ہے۔ اس وجہ سے لوگ چونکہ ان چیزوں کو نہیں جانتے لہذا وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان مسائل کی کیا بات ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جن کو ضرورت پڑے گی تو ان کو پتہ ہو سکتا ہے۔ تو ان نے نمازیوں کی تقسیم کی ہے کہ نمازی کتنے قسم کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے نے بتایا کہ یعنی جن کو فرض اور سنتوں کا پتہ ہوتا ہے کہ ہے، جی، اور یہ بھی پتہ ہے کہ فرض کے کرنے میں ثواب ہے، نہ کرنے میں عذاب ہے، اور سنت کے کرنے میں ثواب ہے اور نہ کرنے میں عذاب نہیں ہے، یعنی اس نے گویا کہ سنتوں کو نفل کی طرح رکھا۔ اس نے صرف ظہر یا فجر وغیرہ کی نیت کی تو کافی ہوگی، اور فرض کی نیت کے بجائے ہو جائے گی۔ جی، مطلب یہ ہے کہ وہ بس صرف اتنا یہ کافی ہے، اور ان کو پتہ ظاہر اتنا تو فرض ہے کہ پتہ کہ فرض ہے، لہٰذا اس نے ظہر جب کیا تو ظہر کے فرضوں کی نیت کی تو بس وہ ٹھیک ہے۔ تو جو شخص فرض و نفل اور سنت کو جانتا ہے مگر یہ نہیں جانتا کہ اس وقت میں کتنے فرض ہے اور کتنی سنت ہیں، اس نے فرض نماز کی نیت فرض کا ارادہ کر کے باندھی تو نماز درست ہے۔ ظاہر فرض کی نماز کی فرض کا ارادہ کر کے، اور وہ نماز جو فرض کی نیت سے نماز پڑھتا ہے مگر فرض کے معنی نہیں جانتا، فرض کیا ہوتا ہے، اس نے سنا ہے فرض لیکن نہیں پتہ کہ فرض کیا ہے۔ بعض ایسے لوگ بھی ہوں گے جو یا تو اس صورت میں مسلمان نہیں ہے، مسلمان جو ہوتے ہیں ان کو اس طرح ہوتا ہے، یا بالکل ہی ان پڑھ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں جن کو کبھی نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں، گویا کہ نماز پڑھنے کی عادت ہی نہیں، تو ایسے لوگ کو پھر نہیں معلوم، بعض دفعہ بچپن میں اگر کسی نے بتایا بھی ہوتا ہے تو بھول چکے ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں پھر یعنی
فرض کی چونکہ وہ مان نہیں جانتا تو صرف لفظ سے تو ادائیگی نہیں ہوتی نا. تو یہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کی نماز جائز نہیں. اور یہ جو شخص یہ جانتا ہے کہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں ان میں کچھ فرض بھی ہوتے ہیں کچھ سنتے بھی ہوتی ہے، وہ جس طرح اور لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتا ہے، اور وہ فرض و نفل میں امتیاز نہیں کرتا، اس کی نماز جائز نہیں ہے، کیونکہ اس نے فرق نہیں کیا کہ فرض کیا ہے مطلب جو نفل کیا ہے. لیکن اگر اس نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے اور امام کی نماز کی نیت کی، مطلب یہ کہ حاضر امام کی نیت اس نے کی کہ میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، تو بعض کے نزدیک چونکہ اس نے امام کے پیچھے نماز کی امام کی نیت اس کی نیت ہے، یاد ہے؟ ہاں جی، ان کی بعض کے نزدیک ان کی نماز جائز. جیسے قرۃ الامام قرۃ الماموم والی بات ہے نا، تو اس طرح شاید نیت الامام نیت الماموم والی بات ہو. ہاں جی، تو اس وجہ سے جو ہے نا مطلب وہ بعض کے نزدیک جائز. وہ شخص جس کا اعتقاد یہ ہے کہ سب نمازیں فرض ہیں تو اس کی نماز جائز ہے، بھلے کم از کم فرض والی بھی تو ہو گئی نا. جو شخص یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر نماز فرض کی ہے لیکن وہ 5 وقت نماز پڑھتے اس کی نماز جائز نہیں ہے. مطلب یہ گویا کہ 5 نماز وہ صرف لوگوں کو دیکھ کر پڑھ رہا ہے، وہ فرض تو نہیں سمجھ رہا نا، کیونکہ فرض کو پتہ ہی نہیں ہے مطلب کہ فرض نماز ہے. پر جن صورت میں نماز جائز نہیں ان کی قضا واجب ہو جائے گی. حکم یہ ہوگا. اور جو شخص فرض و نفل میں فرق نہیں جانتا اور ہر نماز میں فرض کی نیت اس کی نماز جائز ہے، اس کے بقدر فرض نماز ادا ہو جائے گی، باقی نفل ہوگی. اور شخص کے پیچھے ان نمازوں کی درجت سے جیسے ظہر کی نماز اس سے پہلے سنت مؤکدہ ہے تو اس کے پیچھے وہ نماز جائز نہیں ہوگی. اس طرح فجر کی نماز ہے، فجر کی نماز میں 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے تو وہ نماز بھی ان کے پیچھے، لیکن عصر کی نماز کے پیچھے جائز ہو جائے گی، مغرب کی نماز جائز ہو جائے گی، عشاء کی نماز جائز ہو جائے گی، کیونکہ اس سے پہلے سنت مؤکدہ نہیں ہے. لیکن یہ فتاویٰ کی بات ہے، اس میں کافی اختلاف ہو سکتا ہے. مطلب جو جیسے انہوں نے بتایا نا کہ یہ فتاویٰ لیول کی باتیں ہیں، یہ عام کتابی باتیں نہیں ہیں، کیونکہ عام اصولی باتیں اور ہوتی ہیں اور یہ فتویٰ کی باتیں اور ہوتی ہیں. مجھے اس کا پتہ اس طرح چلا کہ ایک دوست ہے میرا، عالم ہے، تو کبھی کبھی فتویٰ بھی دیتے تھے. تو میں حج پہ گیا تھا تو حج سے جب واپس آ گیا تو اس نے مجھے کہا کہ آپ نے حج جہاز میں نماز پڑھی ہے؟ میں نے کہا. کہتے وہ نماز دوبارہ پڑھ لیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے وہ نماز آپ کی نہیں ہوئی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اب مجھے اندازہ تھا کہ نماز ہو جاتی ہے کیونکہ ظاہر مطلب خیر میں نے کہا مفتی سے پوچھوں گا، ٹھیک ہے نا. مطلب یہ میں نے دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ اگر کسی نے سنتے پڑھ لی ہیں یعنی فجر کی گھر پہ، لیکن درمیان میں راستے میں ان سے کسی نے باتیں وغیرہ کی تو پھر مسجد میں جا کر دوبارہ سنتے پڑھنی پڑے گی. یہ بات بھی مجھے بڑی عجیب لگی کہ اس کا تو مجھے کوئی بنیاد معلوم نہیں ہو رہا، لیکن بہرحال اس نے کہا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. تیسری بات بھی اس نے کہی، اس وقت مجھے یاد نہیں ہے، لیکن وہ تین باتیں بھی ایسی تھی. تو مفتی فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حقانیہ کے مطلب مفتی صاحب تھے، ان سے میرے دارالفتہ کسی کام سے گیا تھا تو میں نے حضرت سے یہ باتیں پوچھی. میں نے کہا حضرت ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ بلکہ میں نے اس مولانا صاحب کہا، میں نے کہا صاف کہہ دو کہ نماز نہیں ہوتی تو پھر نماز پڑھنی نہیں چاہیے اس وقت کی. اب نماز نہیں ہوتی تو بلا وجہ آپ کیوں پڑھتے؟ لیکن نماز جہاز میں تو نماز کافی مشکل ہوتی ہے، تو اتنے مشکل سے کوئی نماز پڑھ لے اور پھر آپ کہہ دیں کہ وہ نماز ہوئی نہیں تو کیسے کیا بات ہوگی؟ میں نے کہا اس کی تحقیق ضروری ہے. خیر ایسا ہوا کہ میں نے مفتی صاحب سے بات کی. مفتی صاحب نے فرمایا ہو گئی ہے. وہ دلیل اس نے دی کہ کشتی کی طرح ہے، اور چونکہ مطلب اگر آپ سجدہ لگاتے ہیں نا تو نرم نہیں ہے، مطلب دبتا نہیں ہے اس کے ساتھ، تو اس وجہ سے یہ ہو جاتی ہے. پھر میں نے وہ فجر کی سنت والی بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ اقوال ہیں، یہ فتوے نہیں ہیں. مطلب وہ جو انہوں نے بتایا تھا نا کہ اگر کسی نے فجر کی سنتے پڑھ لی ہے گھر پر اور راستے میں کسی سے بات وغیرہ کی تو وہ جو ہے نا مطلب وہ دوبارہ پڑھے گا سنتے. تو حضرت نے فرمایا یہ اقوال ہے، فتوے نہیں ہے. فتوی اس پر ہے کہ ہو گئی ہے، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے.
تو انہوں نے اس طرح جو سختی سے کہا یہ اقوال ہیں. تو جو مفتی ہوتا ہے مطلب وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ وہ ممکن ہے کسی کا تفرد ہوتا ہے بعض دفعہ، کسی مفتی کا یا کسی بڑے آدمی کا تفرد بھی بعض دفعہ ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ باقی لوگ بھی اس پر فتویٰ دے دیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا مطلب اس میں اس کتاب میں مجھے یہ چیزیں بھی لگ رہی ہیں، مطلب جیسے تفردات والی باتیں بھی ہیں جو مطلب عام نہیں ہے. میرے خیال میں آئندہ ہم اس کتاب سے نہیں کریں گے، مطلب وہ جو مفتابی اقوال مطلب جیسے ہوتے ہیں نا، دیکھ لیں مطلب مفتابی اقوال میں سے کون سا آتا ہے. بشتی زور تو ہے، لیکن اور کون سا ہے مطلب جو کہ آسان زبان میں لکھی گئی اور اس میں جو ہے نا مطلب اس میں دیکھ کے مفتی صاحب سے بات کر لیں، مفتی صدیق صاحب سے، وہ تھوڑا سا اس کا مطالعہ کر لیں. مجھے لگتا ہے کہ اس میں تفردات کی طرف زیادہ تفصیل بھی ہے، اس میں تفردات ہیں. مطلب اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ عوام، جیسے ہم نے ایک بات کی تھی نا، وہ جو ایک رکن کے برابر وہ جو فرمایا تھا کہ حالانکہ عام بات یہ ہے کہ بس کپڑے آپ کے مطلب اپنی جگہ پہ آ جائیں تو وہ واجب ادا ہو گیا. تو انہوں نے کہا ایک رکن کے برابر جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ ٹھہرنا انہوں نے بتایا تھا نا. تو اب یہ مطلب فتویٰ اس پر ہے اچھی طرح بیٹھ جائے. ہاں تو وہی والی بات آ جاتی ہے نا. تو مطلب اس میں لگتا ہے کہ تفردات والی بات مطلب آ رہی ہے. تو میرے خیال میں اب لوگوں کو کنفیوز کیوں کرے، پریشان کیوں کرے، مطلب جو ہے نا وہ کنفیوژن والے. ہاں بالکل. تو اس میں میرے خیال میں یہ کتاب میرے خیال میں تعلیم والی کتاب نہیں ہے. ٹھیک ہے تحقیق والی کتاب ہے، کیونکہ تحقیق میں تو ساری کتاب استعمال ہو جاتی ہے. تحقیق والی کتاب ہے لیکن تعلیم والی نہیں. تعلیم والی جو کتاب وہ ہوتی ہے جو عوام میں تعلیم کی جاتی ہے، وہ جو بالکل سمپل اور سادہ سمجھ میں آنے والی چیز ہو. آخر بشتی زیور کو ہم کیوں لوگ نہیں، کیونکہ اس کی زبان ذرا آج کل ایسی ہے کہ جو عوام نہیں سمجھ پاتے، مشکل زبان ہے. تو اگر اتنی مستند کتاب کو صرف نہ سمجھنے کی وجہ سے اگر لوگ کرتے ہیں تو پھر وہ مطلب یہ جو دوسری کتابیں ہیں جس میں اس قسم کے غیر مفتابی قول اقوال مطلب ہوتے ہیں، تو کیونکہ اس میں مجھے بہت سارے اقوال نظر آ رہے ہیں. چلو اس کو پھر فی الحال اس سے کر لیتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی اتنی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ نماز والی بات ذرا زیادہ مطلب ہوتا ہے نا، کیونکہ عام سب کو اس کی ضرورت پڑتی ہے. نماز سے باہر قرآن مجید کی تلاوت کے مسائل. نمبر 1، قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا حفظ پڑھنے سے افضل ہے. یہ مطلب یہ ہے کہ حفظ کرنے سے افضل ہے، حفظ کرنے والی بات نہیں ہے، حفظ پڑھنے سے افضل ہے. مطلب جس کو اگر یاد ہو اور یاد سے پڑھ رہا ہے تو دیکھ کر پڑھنا جو ہے نا وہ اس کو بھی وہ زیادہ افضل ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 چیزیں اس میں استعمال ہو رہی ہیں، 3 حصے، اور ہر حصے کا اپنا ثواب ہے. آنکھیں بھی استعمال ہو رہی ہے، کان بھی استعمال ہو رہے ہیں، زبان بھی استعمال ہو رہی ہے. اور اگر عالم ہو اور ترجمہ جانتا ہو تو ذہن بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے. تو 4 چیزیں استعمال ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اگر صوفی ہو تو پھر دل بھی استعمال ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مطلب پھر اس وجہ سے. نمبر 2، مستحب یہ ہے کہ باوضو قبلہ رو ہو کر اور اچھے کپڑے پہن کر تلاوت کریں، اور تلاوت شروع کرتے وقت اعوذ باللہ پڑھنا واجب ہے ابتدا میں. نیز تلاوت شروع کرتے وقت اور ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے، اور کسی سورت کے درمیان سے شروع کرتے وقت بسم اللہ کا پڑھنا مستحب ہے. تلاوت کے درمیان میں کوئی دنیائی کام کرے تو اعوذ باللہ کا اعادہ کرے. یا اللہ یا کریم، کیوں؟ وجہ ہے قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے. تو اس وجہ سے یہ اللہ کی صفت کی طرف جو رجوع ہے اس میں جو ہماری نفسانیت حائل نہیں ہونے چاہیے. ہاں جی. اور نفسانیت کو شیطان استعمال کرتا ہے، تو گویا کہ شیطان سے حفاظت ہونی چاہیے. تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں، تاکہ شیطان سے حفاظت کر کے اپنی قرآن پاک سے فیض حاصل کر لیں. ٹھیک ہے نا.
نمبر 3، اگر سورہ برات سے تلاوت شروع کرے تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لے، اور اگر پہلے سے تلاوت شروع کی جائے اور پڑھتے پڑھتے آگے یہ صورت شروع ہو جائے تو اس کے شروع میں بسم اللہ کہنے کی ضرورت نہیں، اس کے شروع میں ایک نیت تعوذ جو حافظ نکالے ہے وہ بھی اثر ہے۔ کس طرح نکالے ہوئی نیت تعوذ سورہ برات توبہ؟ کوئی حافظ نے نکالا ہے سورہ مطلب کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان، خیر ہمیں نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم کم از کم۔ نمبر 3، اگر سورہ برات سے تلاوت شروع، اچھا یہ تو ہو گیا۔ نمبر 4، گرمیوں میں صبح کو قرآن مجید ختم کرنا بہتر ہے، اور جاڑوں میں اول شب کو ختم کرنا بہتر ہے۔ گرمیوں میں صبح کو قرآن مجید ختم کرنا بہتر ہے، جاڑوں میں اول شب کو ختم کرنا بہتر ہے۔ اس کا کوئی موجود ہے مطلب؟ ہاں اس میں سے اقوال بہت زیادہ ہے، اس میں اقوال والی باتیں بہت ہیں۔ اچھا نمبر 5، 3 دن سے کم میں قرآن مجید کا ختم خلاف اولا ہے، لیکن کابر امت اس حکم سے مستثنیٰ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ 3 دن سے کم میں اگر کوئی پڑھے تو بہت تیز پڑھے گا، اگر وہ نہیں اس کو مطلب وہ تعلق اصل نہیں ہے، جیسے ہمارے صبح سرد میں قرآن مجید پڑھتے ہیں حافظ صاحبان، پکے حافظ ہوتے ہیں، لیکن میرے خیال میں ان کی قرأت کو سمجھنے کے لیے بھی حافظ ہونے کی ضرورت ہے، ہاں جی، اور وہ بھی بہت پکے حافظ ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ میرے خیال میں شاید اس کو پکڑنا تو آسان بات نہیں ہے، ہاں جی۔ تو یہ بات ہے کہ پھر وہ بڑا مسئلہ ہے، تو ان کے لیے 3 دن میں کم از کم ہونا چاہیے، لیکن جو اکابر امت ہے وہ اس کا حق ادا کر لیتے ہیں، جیسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ ایک رات میں قرآن پاک ختم کر لیتے تھے، بلکہ بعض حضرات کا شاید 1 رکعت میں بھی غالباً۔ ہاں تو یہ مطلب یہ ہے کہ ان کا قرآن کے ساتھ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی کچھ چیزیں اسپیشل ہیں، ایک ان کے یہ قرآن کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اسپیشل ہے۔ صحیفہ عثمانی بھی مطلب وہی ہے نا، مطلب انہیں جمع کی، ہاں جی بالکل، ہاں بالکل، ہاں جی بالکل۔ تو ایک تو یہ بات ہے، دوسرا یہ کہ حیا والی بات وہ بھی ان سے وہ اسپیشل، مطلب ان کی حیا اسپیشل۔ تیسرا جو جود و سخا ہے، ہاں جی، اور میں تو چوتھا جو ہے نا وہ سمجھتا ہوں کہ وفا، یعنی مطلب 2 حدیثوں پہ اپنی جان قربان کر دی، ہاں جی، تو یہ بہت اسپیشل ہے ماشاء اللہ۔ ہاں ہم گئے تھے روزہ پھر جب جنت البقیع میں، تو ہمارے سے ایک صاحب کشف تھے، تو ان کا رابطہ ہو گیا حضرت کے ساتھ، تو انہوں نے فرمایا کہ عثمان نے فرمایا اصلی حیا وہ ہوتی ہے جو اللہ سے کی جائے، سبحان اللہ، اصلی حیا ہوتی ہے جو اللہ سے کی جائے۔ تو میں نے کہا اپنے قبر سے بھی وہی چیز حیا والی بات جو ہے مطلب جنہیں ہو رہی ہے، تو یہ بات تو ہے۔ نمبر 6، لیٹ کر قرآن مجید پڑھنے میں مذائقہ نہیں، لیکن دونوں پاؤں سمٹے ہوئے کہ لیٹنے کا ادب یہی ہے۔ اس طرح چلتے ہوئے یا کسی کام میں لگے ہوئے قرآن شریف پڑھنا جبکہ دھیان اس میں ہو جائز ہے، ورنہ مکروہ ہے۔ جیسے لوگ گاڑی کی ڈرائیونگ کرتے ہیں نا اور ساتھ ساتھ، تو پھر اس کی طرف دھیان تو نہیں ہوتا نا، بس ویسے ہی یاد سے پڑھتے۔ نمبر 7، غسل خانے اور نجاست کے مقامات میں قرآن مجید پڑھنا جائز نہیں ہے، تو آٹومیٹک جہاں قرآن مجید پڑھا جائے اگر وہاں مجمع سننے کی غرض ہے تو سب پر سننا فرض ہے، ورنہ ایک کا سننا کافی ہے۔ نمبر 9، قرآن مجید بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے جب کسی نمازی یا مریض یا سوتے ہوئے کو تکلیف نہ پہنچے۔ نمبر 10، مجمع میں سب لوگ بلند آواز سے پڑھے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، آہستہ پڑھنا چاہیے۔ آج کل اس ثواب کے مجالس کو
میں ختم قرآن سپاروں پر پڑھنے کا جو عام رواج ہے اس کے جواز کا فتویٰ دیا گیا ہے۔ یعنی اکثر جو عوام ہوتے ہیں نا یہ ذرا زور سے پڑھتے ہیں، علماء کرام اکثر خاموش پڑھتے ہیں نا، مطلب ان کو معنی کی طرف دھیان زیادہ ہوتا ہے، لیکن عوام جو ہوتے ہیں نا مطلب وہ اول تو وہ ہجے صحیح نہیں کر سکتے اگر وہ خاموش پڑھے تو اس وجہ سے جواز کا فتویٰ ہے۔ ہاں وہ صحیح ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو پارے آج کل وہ ہے اس میں جواز کی گنجائش ہے، جو نہیں ہوتے ختموں میں جو پڑھتے ہیں۔ اچھا اس سے پہلے والے کی تو بات صحیح ہے، وہ اصل بات تو یہی ہے، وہ کہتے ہیں اس میں گنجائش ہے، اگر وہ ختم وغیرہ کی بات ہو تو اس میں گنجائش ہے، کیونکہ اس میں عوام ہوتے ہیں نا۔ یہ دیکھیں نا، دونوں سن لیں۔ مجمع میں سب لوگ بلند آواز سے پڑھے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، آہستہ پڑھنا چاہیے۔ آج کل اصحال ثواب کی مجالس میں ختم قرآن سپاروں میں پڑھنے کا جو عام رواج ہو گیا ہے اس کے جواز کا فتویٰ دیا گیا ہے۔ حفظ کے درسگاہوں میں جو اونچے اونچے پڑھتے ہیں وہ اور چیز ہے، وہ مجمع میں والی بات نہیں ہے، وہ تو تعلیم گاہ میں، مدرسہ میں، مدرسے کا احکامات الگ ہے، وہ تو یاد کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، اور یاد کرنے میں اگر آپ زور سے نہ پڑھے تو یاد نہیں ہوتا۔ مطلب وہ جو ہے نا وہ انسان کا جو ہے نا وہ دماغ کا کنیکشن، زبان، دماغ اور پھر وہ حفظ کا میموری مطلب اس میں جاتا ہے نا، تو بعض دفعہ تو بڑے زور سے پڑھواتے ہیں تاکہ جو ہے نا وہ مطلب جیسے پاڑے میں یاد کرتے تھے بچپن میں، تو کہتے اور زور سے پڑھو، اور زور سے پڑھو، اور زور سے پڑھو۔ ہاں جی، تو یہ گردان نہیں ہوتے صرف کے، وہ تو آپ لوگوں نے بھی کیے ہوں گے نا، وہ زور زور سے تاکہ جو ہے مطلب وہ یہ ازبر ہو جائے۔ ہاں جی۔ اچھا نمبر 11، بازاروں میں اور جہاں لوگ کام میں مشغول ہو بلند آواز سے قرآن پڑھنا ناجائز ہے۔ اس طرح جہاں علم دین پڑھا جا رہا ہو یا طالب علم دین کا تکرار کرے یا مطالعہ دیکھے وہاں بھی بلند آواز سے قرآن نہ پڑھا جائے، کیونکہ ان کی طرف ان کی دھیان نہیں ہوگی اور وہ اپنے کام میں مشغول ہوں گے، اور کام بھی ان کا دین کا کام ہے۔ لیکن دنیا کا کام بھی ہے تو آپ کسی پہ اپنا وہ مستحب وقت تو مستحب کام تو وہ نافذ نہیں کر سکتے نا، یہ تو آپ کے لیے تو مستحب ہے نا، مطلب قرآن پاک کی تلاوت جو ہے، تو باقی لوگ جو دنیا کا کام بھی کر رہے آپ ان کو بھی تو حرج نہیں دے سکتے۔ ہاں 12، قرآن مجید کا سننا خود تلاوت کرنے اور نوافل پڑھنے سے افضل ہے، یہ بڑی بات ہے۔ قرآن مجید کا سننا اور خود تلاوت کرنے اور نوافل پڑھنے سے افضل ہے، اس کی تحقیق کر لیں ویسے مطلب ہاں خود تلاوت سے بھی اور نوافل پڑھنے سے۔ ٹیپ والا تو بات ہی الگ ہے، وہ تو کوئی تلاوت نہیں ہے، وہ صرف آپ سیکھنے کے لیے سے کر لیں۔ علماء کرام تو اس میں ثواب بھی نہیں سمجھتے، کیوں؟ ہاں ہاں بالکل نہیں، وہ بات صحیح ہے آپ کی، وہ بات آپ کی صحیح ہے کہ وہ واجب ہے کہ مطلب جو ہے نا وہ قرآن مجید کا جو سننا ہے، لیکن مثال کے طور پر ایک ہوتا ہے نا، یعنی آپ کے ارادے کے بغیر کوئی قرآن پاک وہ جو ہے نا مطلب پڑھنا شروع کر لے تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ اس کو سنیں، کیوں قرآن پاک میں حکم ہے نا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، تو وہ والی بات ہے۔ لیکن اگر وہ آپ خود شروع کر لیں تو اس کا شروع کرنا مستحب ہوگا یا واجب ہوگا؟ یہ مطلب اس میں ذرا تھوڑی سی بات ہے، کیونکہ آپ مطلب ظاہر ہے اگر ویسے واجب ہو تو پھر تو آپ کو محفل کرے مطلب اس کے لیے ارینج کرنا پڑے گا اور تاکہ میں سنوں، تو اس طرح تو نہیں ہے نا، تو اس کا جو شروع کروانا ہے وہ تو مستحبات میں ہوگا۔ البتہ یہ ہے کہ اگر پڑھا جا رہا ہے تو پھر واجب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب مثال کے طور پر سجدہ تلاوت ہے، تو سجدہ تلاوت جو ہے نا مطلب اگر آپ کے سامنے پڑھا جائے تو آپ کے اوپر بھی سجدہ فرض ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، لیکن پڑھنے والے کو حکم کیا ہے؟
آہستہ پڑھے تاکہ کسی پہ فرض نہ ہو جائے. تو کوئی آدمی کہتے ہیں جی میرے سامنے سے تلاوت کرو تاکہ مجھ پر سجدہ فرض ہو جائے، کوئی کرے گا اس طرح؟ وہ کیا ہوگا؟ یہ ایسا معنی میں مطلب جو ہے نا وہ یعنی اگر ہم کہہ دیں نا، لیکن بہرحال یہ اس میں تحقیق کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے اس طرح سرسری طور پہ دیکھنے میں کافی نہیں ہیں. اچھا، اگر تلاوت کے دوران کوئی دین میں بزرگی والا شخص یا بادشاہ اسلام یا عالم دین یا پیر یا استاد یا ماں باپ تلاوت کرنے والے اس کی تعظیم کو کھڑا ہو سکتا ہے. عورت کو محرم نابینا سے پڑھنے کی بجائے عورت سے قرآن مجید پڑھنا بہتر ہے. یعنی عورت سے قرآن مجید پڑھنا بہتر ہے. مطلب نابینا سے پڑھنے سے سننے سے بہتر ہے کہ مطلب نابینا قاری جو ہے جو بھی مطلب عورت سے پڑھنا اس کے سننا بہتر ہے. پڑھنا غلط پڑھنے والوں کو بتانا سننے والے پر واجب ہے، بشرطیکہ کہ بتانے سے دشمن و حسد نہ پیدا ہو. اس طرح قرآن مجید میں کتابت کی غلطی معلوم ہو جائے اس کو صحیح کرا دینا اس پر واجب ہے. نمبر 16 بالکل چھوٹا قرآن مجید چھاپنا مکروہ ہے کیوں اس میں تحقیر کی صورت ہے. اور صحابی کا عمل بھی ہے نا. عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو روکا تھا نا، میں کہ بڑے سائز کے قرآن میں پڑھو تاکہ اس کا ادب دل میں ہو، یعنی مجھے رعب دل میں ہو. تو یہ بات تو صحیح ہے، بالکل چھوٹے سائز کی جو نا یہ البتہ بعض دفعہ لے جانے کے لیے سہولت کے طور پر جس سفری قرآن پاک ہوتے ہیں مطلب جیبی سائز کی، وہ ایک مجبوری ہو جاتی ہے تو اس کی شاید گنجائش ہو. لیکن یہ ہے کہ ویسے جو ہے نا عام طور پر جو قرآن پاک کی تلاوت ہے وہ بڑے سائز کے اس سے جو مطلب کرے. نمبر 17 دیوار اور محراب اور قرآن مجید لکھنا اچھی بات نہیں ہے اور قرآن مجید کی تعظیم کی نیت سے اس پر اطلاعی کام کرنا مستحب ہے. 18 ایک آیت کا حفظ کرنا ہر مسلمان مکلف یعنی عقل و بالغ پر فرض عین ہے، اور پورے قرآن مجید کا حفظ کرنا ہر مسلمان مکلف پر واجب العین ہے. کیا ہے نہیں پورے یا ایک بڑی کیا مطلب پورے قرآن مجید کا حفظ کرنا فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ ہے. سورہ فاتحہ اور ایک دوسری چھوٹی سورت یا 3 چھوٹی، یہ مطلب نماز کے لیے ہے. اچھا، کیونکہ نماز میں تلاوت ہوتی ہے نا، اور اس میں کمی کرنا مکروہ تحریم ہے. اس طرح کرے تو مسنونہ کے مقدار قرآن مجید یاد کرنا سنت ہے، اس میں کمی کرنا مکروہ تنظیم ہے. اس پورے قرآن مجید کے حفظ کرنا ہر مسلمان مکلف کے لیے سنت ہے، عین و نفل پڑھنے سے افضل ہے. جی بالکل، یہ سنت مطلب یہ دیکھیں نا قرآن مجید کا حفظ کرنا ایک تو قرآن پاک کی حفاظت کا ذریعہ ہے نا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یعنی مطلب ہاں تو سنت عین سے مراد یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ظاہر اس کو حفظ کیا ہے نا، تو سنت تو ہو ہی گیا ہے، تو نفل سے پڑھنا جو ہے نفل پڑھنے سے جو ہے نا وہ زیادہ افضل ہوگا. 19 قرآن مجید کو پڑھ کر بلا دینا سخت گناہ ہے. اس سے مراد ایسے بولنے کہ دیکھ کر بھی نہ پڑھ سکے. سبحان اللہ. یہ بات اس کی تحقیق بھی کرنی چاہیے. اچھا کیوں؟ آپ نے دیکھا ہے؟ سزا ہی ہوگی، مطلب ظاہر ہے تو اللہ بچائے جی. اچھا جس وقت وہ مطلب ہے کہ نہیں پھر ناظرہ بھی نہیں آتا. اچھا آپ نے کچھ دیکھا ہے اس کے بارے میں؟ نہیں مطلب کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے؟ اچھا، یہ سزا ہی ہو سکتی ہے کیونکہ ظاہر مطلب ہے کہ مطلب بظاہر تو
اسباب کے درجے میں یہ مطلب ایسی چیز کا ہونا، کیونکہ ظاہر قرآن کا بولنا تو یعنی اس کے لحاظ سے ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ناظرہ بھی نہ پڑھ سکے وہ واقعی سزا ہی ہو سکتی ہے۔ اللہ بچے، بہت ریئر ہوگا۔ اچھا میں کہتا ہوں کہ ویسے قرآن پورا بھول جانا بھی میں نے تو نہیں دیکھا قرآن پورا بھول جائے آدمی، کچھ نہ کچھ ایسا ضرور یاد ہوتا ہے، بلکہ اس طرح یاد ہوتا ہے کہ اگر اس کے سامنے پڑھا جائے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں چیز پڑھی جا رہی ہے، ایک تو یہ یاد ہوتا ہے، اور دوسری صاحب یہ بات یہ ہے کہ اگر دوبارہ یاد کرنا چاہے تو اس کے لیے آسان ہوتا ہے، مطلب ظاہر چونکہ ذہن میں وہ تو ہوتا ہے نا، موجود تو ہوتے ہیں میموری میں، ہاں، تو اس کو یاد کرنا آسان ہوتا ہے، صرف لنکنگ کرنی ہوتی ہے۔ مثلا بہت سارے آیات ان کو آیت کے طور پہ یاد ہوتے ہیں، مثلا آپ اس کو آیت بتا دیں تو وہ آیات پڑھ لے گا، لیکن وہ اس کے بعد پھر کون سی آیت ہے وہ نہیں ہے اس کو، تو ان کے یاد کرنے میں صرف لنکنگ کی ضرورت ہوتی ہے کہ مطلب جو ہے نا وہ اس طرح ہوتا ہے۔ تو بالکل بھول جانا بھی بڑا ہی ریئر ہوتا ہے، بالکل بھول جانا، اور واقعی کوئی بالکل بھول جائے تو پھر یہ ناظرہ والی بات بھی ہو سکتی ہے۔ وہ شاید اس صورت میں تو نہیں ہوگا کہ بالکل ناظرہ بھی نہیں پڑتا ہو، جو حضرت بات فرما رہے ہیں، مثال کے طور پر حفظ کر لیا پھر 5 سال چھوڑ دیا، تلاوت ہی نہیں کرتا۔ ہاں ہاں ایک دفعہ اس کیا کہ ناظرہ بھی نہیں پڑا ایسے ہی نہیں نا، 2 4 5 سال 10۔ اچھا میں اس میں اکثر یہ عرض کرتا رہتا ہوں، بعض حضرات کہتے ہیں نا یہ درمیان میں راستے پہ لانے کے لیے بھی تو کوئی طریقہ ہونا چاہیے نا، کہ اگر کوئی بالکل قرآن بھول جائے نا تو اس کو میں کہتا ہوں کہ آپ ناظرہ اس نیت سے پڑھے کہ آپ کو یاد ہو جائے، مطلب روزانہ جو تلاوت کریں نا تو اس نیت سے پڑھے کہ آپ کو یاد ہو جائے، تو جب تک آپ کی نیت یاد کرنی ہو تو آپ بولنے والے میں نہیں ہوں گے، آپ کوشش کرنے والوں میں ہوں گے، لہٰذا آپ کو کم از کم وہ، کیونکہ اس میں مجھے بہت زیادہ شدید جو وعید ہے نا وہ جو لگ رہی ہے نا، وہ اگرچہ اس طرح نہیں ہے لیکن وہ جس کو کہتے ہیں لنکنگ کے ساتھ ہے قرآن پاک میں نا، کہ جو یہاں پر بالکل جی بالکل، جو یہاں پر اندھا ہو گیا تو مطلب جو ہے نا وہ پھر وہاں پر اندھا اٹھایا جائے، یہ جو ہے نا مطلب یہ بات ہے کہ جو قرآن جو جس جو ہے نا وہ قرآن کو اس نے مطلب وہ نہیں مطلب وہ بھول گیا تو پھر وہاں پر بھی تو پھر وہ اندھا اٹھایا جاتا ہے، مطلب اس قسم کی بات ہے، تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ تو اگر کوشش کرے گا تو کوشش میں تو بہت سارے حافظ ایسے ہوں گے جن کو پورا قرآن نہیں آتا ہوگا، وہ رمضانی حافظ ہوتے ہیں، رمضان میں پھر شروع کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے نا مطلب وہ کرتے ہیں، یہ پکے حافظ تو مجھے لگتے بہت ہی کم ہوں گے جو رواں پڑھ سکتے ہیں اور جس میں ان کو غلطی نہیں ہوتی، ہاں جی ایسے تو بہت ہی کم ہوتے ہوں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ تر حافظ تو یہی ہوتے ہیں جو کوشش کرنے والے لوگوں میں ہوتے ہیں کہ وہ اپنی کوشش جاری رکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے حافظ ہی ہوتے ہیں کوشش کے ذریعے سے۔ تو ٹھیک ہے، اس میں درجے ہوتے ہیں، کوئی 80% کوشش کرنے والے، کوئی 70 ہے، کوئی 66 ہے، کوئی ہے تو صحیح کوشش کرنے والے، لہٰذا اس طریقے سے لگے رہو لگ جائے والی بات ہے، انشاءاللہ چلتا رہے، میرے خیال میں کافی ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا۔